وہ اسے مزید اپنے قریب رکھ گیا تھا اور اس کے گرد بازو حمال کر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈر تو ایسے رہی ہو جیسے تمہارا وقت قریب آ گیا ہو۔ وہ کام کا اس کی قمیض کو مٹھیوں میں بھیج گئی تھی، اس کے کانوں میں گمبھیر سا بولا تھا، اس کو اپنے سے علیحدہ کیا تھا۔ نہیں پلیز، وہ یہ کہہ کر پھر سے چپکی تھی۔ اٹھو، 1 منٹ کے اندر اٹھو۔ اس کے بار بار ڈرنے سے کوفت میں آیا تھا اور کچھ اس کے بدلتے لہجے کا سبب اس کے سابقہ راز سنائی کی باتیں نہیں تھی۔ وہ بیڈ سے اترا، اسے کھینچ کے اتارا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے اتنے زبردست حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کے ساتھ کھینچتی جا رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے، تمہارا یہ ڈر ختم کرنے۔ وہ پیچھے مڑا تھا اور اپنی ڈارک براؤن نظریں اس پر گاڑ کا بولا تھا، جو نہ سمجھی خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کو دیکھتا رہا جس کی ہنی جیسی آنکھیں خوف کا ایک جہان آباد تھا۔ اسے پھر سے کھینچتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے بال کا کمر پر لہرا رہے تھے، دوپٹہ وہیں رہ گیا تھا۔ چھوڑیے میں نے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، مجھے نہیں، ڈر لگ رہا ہے۔ اس کو سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھا، وہ التجائیہ ہوئی تھی۔ خاموش، ایک لفظ نہیں، اسے گھسیٹتا ہوا احساسات سے عالی لہجے میں بولا، اور چھت کا ڈور کھولتا وہ اسے تیز بوندوں کے نیچے کھڑا کر گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بادلوں کو گرتا دیکھا اس ظالم شخص کو دیکھنے لگی جو اسے بارش میں کھڑا کر کے پرسکون سا ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تمہارے ڈر کو کھڑا کر رہا ہوں۔ اشنال بد، آپ میری پناہوں میں مت گھسنا۔ میں تمہیں اتنا سخت دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے، تم اتنی مضبوط ہو جا کہ تمہیں کسی دوسرے کے سہارے کا محتاج نہ ہو۔ اس نے اپنی طرف پڑتا دیکھا، سرد سے لہجے میں بولا تھا، میں تو ایسی ہو جاؤں گی، پھر مجھے ایسے دیکھا پچھتائیں گے بہت۔ وہ کامتے لبوں سے بادلوں کی گرج سے خوف زدہ ہوتی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی تھی، مجھے پچھتانا منظور ہے بیگم۔ وہ اسی احساسات سے عالی لہجے اس کی طرف جھکتا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا، آپ روئیں گے بھی؟ وہ روتے ہوئے پھر سے بولی تھی، رو لوں گا، اور وہ اس کی طرف دیکھے بنا بولا جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، آپ مجھے ڈھونڈا کریں گے پر میں نہیں ملوں گی۔ وہ اب کی بار سسکیوں سے بولی تھی، اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ میرے علاوہ تمہارا کون ہے جہاں تم جاؤ گی؟ اب کی بار اس کا مذاق اڑایا تھا، میرا اللہ ہے نا، میں اپنے اللہ کے پاس چلی جاؤں گی۔ اس پہ اثر نہ ہوتے دیکھ کر ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی تھی، تو چلو نیچے۔ اس کے اس جواب سے روشنال کا سینہ فٹ سے پتھر دل ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے ایسے جواب کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ اسے اپنا ایسا پتہ بتا گئے تھے جو مضبوط اور مستقل تھا۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہتا، بس یہی کہہ سکا تھا، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی جب تک صبح نہیں ہوگی، آپ چلے جائیے، میرا ڈر جب ختم ہو جائے گا تو میں نیچے آ جاؤں گی، مجھے اس خوفناک رات میں رہنے دیں، آپ جائیے، سو جائیے۔ اس نے روتے ہوئے ضد کی تھی، وہ اس کے منہ پر تو بڑی شیرنی بن رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس کا ننھا سا دل سہم رہا تھا۔ اس کو یہ وحشت زیادہ موسم بھی رلا رہا تھا اور اپنے سامنے کھڑا یہ وحشت ناک بندہ بھی اس کا ننھا سا دل دھڑکا رہا تھا۔ وہ روشنال کے لہج کو دھیما پڑتی دیکھا شیر نہیں ہوتی، لیکن اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ چھپ جائے جہاں بادل کیا کسی کی آواز نہ سنائی دے۔ میں کہہ رہا ہوں جاؤ اپنے کمرے میں، اس کے دوپٹے سے بغیر وجہ سے نظریں چراتا سخت مگر دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ نہیں جاؤں گی آپ۔ وہ مزید ضدی ہوئی تھی، چلو۔ اسے بازو سے جکڑتے وہ اسے گھسیٹتا ہوا چھت سے نیچے لے جانے لگا۔ چھت کا دروازہ بند کیا، اس کی گرفت اس کے بازو میں ایسی ہی تھی اور فون کی لائٹ آن کی تھی تاکہ نیچے لے جا سکے۔ کہیں نہیں جاؤں گی میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس سے ہاتھ چھڑواتی پہلی سیڑھی پہ بیٹھ گئی تھی، اٹھو۔ اسے ہاتھ سے پکڑتا اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، اسے ایسا پکڑا تھا جیسے چھوٹے سے بچے کو ماں ڈانٹتی ہے اور منہ پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسے مناتی رہی لیکن وہ نہیں مانا۔ اٹھو، وہ اب کی موبائل کی لائٹ اس کی طرف کرتا ہوا بولا، آپ چلے جائیے، اب چلے جائیے، میں نے آپ کے ساتھ جانا۔ وہ تو جیسے اس کے ایک نرم لہجے سے ضدی ہوئی تھی، بغیر اپنے انجام کی پرواہ کی بغیر۔ اسے تو ضد میں ایسے خلی کا بھی خیال نہیں رہتا تھا، وہ ایسی ہی تھی، ابھی بھی یہی ہوا۔ وہ اپنے دوپٹے سے بے پرواہ، وجود سے بے نیاز ہی۔ میں ہری بار کہہ رہا ہوں اشنال اٹھ جاؤ، پھر میری دی گئی قیامت سہ نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا، اس کے نمکین کٹورے جھلکاتی آنکھوں کی طرف دیکھا، بلب کی بار اس کی بے باک نگاہیں اس کے گیلے سراپے پر رقص کرنے لگی تھی۔ نہیں اٹھوں گی، آپ ضد کے پکے ہیں تو میں بھی آپ سے 4 ہاتھ آگے ہوں، آپ چاہے جہاں میری قبر ہی بنا دے، آج میں نے یہاں سے نہیں اٹھنا۔ وہ روتے ہوئے فاصلے پہ ہوئی تھی، یہی روشنال کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔
اس کی نظریں اس کے گیلے سراپے پر نگاہیں ایسی ٹکی کہ ہلنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کی نظریں بے قراری سے اس کے وجود کا طواف کرنے لگی تھی۔ اس کی نظریں اشنال کی لال آنکھیں اور اس کے چہرے کے ہر نقش کو بے صبری سے چھونے لگی تھی۔ یہی کوئی ایسی آندھی تھی جو روشنال کی نظروں کے ذات میں آ کر اس کے پتھر دل کی سلطنت کو روندتی ہوئی چلی گئی تھی۔ روشنال کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر اس کے ذہن جلیل حسن جلیل مانگ پوری کے یہ غزل گردش کی تھی۔ جب اشنال اس کی بے باک نظریں اپنے شریر پر گردش کرتے دیکھا جی جان سے کانپی تھی۔ اس میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ اٹھ سکے۔ اسے نظریں چرا کے اس کی نظروں کے ساتھ اس کا سر بھی جھکا تھا۔ ادھر اس کا حلیہ روشنال کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ اس کا جھکتا سر دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا، اس کا چہرہ اوپر کیا اور مدہوش ہوتے لب اس کے لبوں پر رکھ گیا تھا اور اس کے انداز میں شدت آئی تھی۔ ادھر اشنال کے وجود میں ایک برقی لہر دوڑ گئی تھی، یعنی آج وہ شخص اس کی سانسوں پہ بھی قبضہ کر گیا تھا۔ وہ اپنی پوری شخصیت اور مکمل استحقاق بڑے انداز میں اپنا حق وصول کر رہا تھا، اتنی شدت اور جنونیت سے کہ اشنال بہت کو اپنی سانسیں ختم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے خود پر لعنت بھیجی تھی کہ کیوں ضد کی، اپنی ضد کا انجام اسے مل گیا تھا۔ وہ شخص آج اس کے سانسوں پہ آ گیا تھا۔ وہ رونے لگی جب اس کی تھوڑی سی ہلکی گرفت دیکھا اپنی سانسوں کو متوازن کرتے اسے پیچھے دھکا دیکھا اندھا دھند باغی سے، جبکہ پیچھے روشنال غصے سے آوازیں دیتا رہ گیا تھا۔ وہ روتے روتے کمرے میں واش روم میں گھسی تھی اور رگڑ کر لب صاف کرنے لگی تھی۔ اسے اس کا یہ دیا گیا پیار نہیں لگا بلکہ ایک ضد سی لگی تھی۔ وہ اس لیے نہیں رو رہی تھی، وہ اپنی ذات کی تذلیل کے لیے رو رہی تھی، جانی جب چاہے اسے حق وصول کر لیتا، جب چاہے اسے دھتکار دیتا۔ وہ اتنی بے خرما تھی کیا؟ اسے سے پیار اپنی جگہ، لیکن وہ اس کی دوگلی شخصیت سے تھک کر فیصلہ اور خود سے عزم کرتی اٹھ کر دوسرا لباس تبدیل کیا تھا۔ مہارانی صاحبہ اٹھ کے کام کرو، میں تمہارے باپ کی ملازمہ نہیں جو ہر وقت کام کروں۔ سمینہ بیگم اسے اٹھاتے ہیں وہ بولی تھی، آپ نے مجھے خود قید کیا ہے اس کمرے میں، کیا یہ بات بھول گئی آپ؟ وہ تب کے بولی تھی، جو تمہاری حرکتیں تھیں نا وہ تمہارے تایا ابو اور تمہاری خالہ کو پتہ چل گئی ہیں۔ وہ روز مجھے باتوں میں جھلسلاتی ہیں کہ تم نے کتنی غلط حرکت کی ہے۔ سمینہ بیگم کا سب کا رویہ اسے بتایا تھا۔ آج جنہوں نے اسے ایک قسم کا انہیں کمرے میں قید کر رکھا تھا، اور جب حسنال کا پتہ لگے گا وہ طلاق تو تمہارے منہ پر مارے گا۔ سمینہ بیگم ہنسے کے تحت بولی تھی، تو کیا آپ اسے بتائیں گی؟ منال حسنال کا سوچ کر ڈری اور ماں سے جواب طلب کرنے لگی، مجھے تم نے یہ بیوقوف سمجھ رکھا ہے، میں نہیں اس کی سگی ماں بتائے گی اسے، یہ تمہارا اپنا قصور ہے، اب بیچ میں مجھے مورد الزام مت ٹھہراؤ۔ خالہ جان نے آپ سے خود کہا ہے کہ وہ حسنال اور آغا کو بتائیں گی، پلیز بتائیے۔ وہ ماں کی باتیں سن کر روحانسی ہوتی چلی گئی۔ تمہاری خالہ جان کا رویہ بتا رہا ہے کہ وہ اب کچھ نہ کچھ کریں گی، کیونکہ اس کے دل میں اشنال کے لیے ہمدردیاں جاگ رہی ہیں۔ میری بہن ہو کا وہ ہر وقت اس کل منہی کی باتیں کر کے میرا دل جلاتی رہتی ہے۔ وہ کل مہی تو بڑی نصیب والی نکلی ہے، اس دن تو نہیں تھی، لیکن کیسے وہ اس کی سائٹ لے رہا تھا جیسے اس کے لیے جان بھی دے دے گا۔ وہ تیری خالہ کہہ رہی تھی کہ وہ اشنال اور روشنال کو لے آئیں گی، وہ دل جلائیے کہہ رہی تھی، سچی وہ ایکسائٹیڈ ہوئی تھی۔ کیوں تیرا بھی اس کل مہی کے لیے پیار جاگ رہا ہے؟ یہاں اشنال یاد آ رہے ہیں، گویا اس کے حق میں بولنے والا تو سمینہ بیگم کو زہری لگتا تھا، چاہے پھر وہ سگی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں نہیں، اس کو کل مہی مت کہیں، میرے دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ اس کا معصوم چہرہ مجھے یاد آتا ہے، وہ مجھے یاد آتی ہے، اس پر دیے گئے الزام یاد آتا ہے، میں اس پاک لڑکی پر الزام لگا کر ڈپریشن کے مریض بن گئی ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھے رو رہی تھی، اور نصیب تو رب تعالیٰ کی ذات لکھتی ہے نا، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے، دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کرے۔ وہ آج اپنی بہن کے پیار بول رہی تھی، کیونکہ اب وہ تنہا ہوتی تو اس سے اشنال، اس کا معصوم چہرہ، اس کی مستیاں شدت سے یاد آتی تھی۔ وہ اللہ سے رو رو کر دعا مانگتی تھی، لیکن اب اس کی بہن کی کمی پوری نہیں ہوتی تھی۔ ہاں آخر ہے تو اپنے باپ کی بیٹی، جتنا بھی پیار کرو سام کی طرح ڈسے گی نا تو صحیح نہیں نا؟ یہ کہتی اس کو کوستی نکل گئی تھی، سب کے منال پیچھے تک سے ٹیک لگا گئی تھی اور سوچنے لگی کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسے معاف کرے گا۔ اس سے پتہ تھا جب اللہ کے بندے اس سے خفا تھے تو وہ رب بھی اس سے خفا تھا، کیونکہ وہ رب جب راضی ہوتا تو کسی کو زندہ زمین میں نہیں گاڑتا اور نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے، وہ بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دل پر مہر لگا دیتا ہے، دنیا میں غرق کرتا ہے، کیونکہ یہ عذابوں کے لیے بدترین عذاب ہے۔ وہ میگزین پڑھی تھی جب یہ باتیں اس کے سامنے آئی تھی، وہ کام کر رہ گئی تھی اور کتنی دیر ہل نہ سکی تھی۔ جب دماغ سوچنے کے قابل ہوا تو اٹھ کر وضو کیا، اور اتنا اسے خوف محسوس ہوا مصلی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ نماز پڑھ کر آئی تو اسے اپنا چہرہ اتنا پر نور لگا کہ وہ اندازہ نہیں لگا سکی کہ رب کی ایک منٹ کون سی ایسی نوازش ہے، لیکن اس کے
اس کا ذہن سورہ رحمان اس کے ذہن میں سورہ رحمان آئی تھی۔ ترجمہ: تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہمارا رب اتنا مہربان ہے، ہماری عبادت اور تقوی کو ہمارے چہرے سے ظاہر کر لیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ جبکہ وہ اللہ کا کرم اپنے چہرے سے دیکھ کر پرسکون ہوئی تھی۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی جب اسے حسنال کی بھی شدت سے یاد آ رہی تھی، کیونکہ اس کو سامنے والا پچھلے 3 دن سے غائب تھا۔ اسے نیند کا ایسا تعویذ دے کر وہ ایسا گیا کہ پھر اسے نظر نہ آیا تھا۔ وہ اس کو دل و شدت سے سوچنے لگی تھی۔ وہ جلدی اٹھا تھا، نماز ادا کی اور لیپ ٹاپ پہ کام کرنے لگا۔ جب رات کا منظر سامنے آتے ہی اس کو ایک لطیف سے احساس نے چھوا تھا۔ اس کے گنہے نابی لبوں نے ایک خوبصورت مسکان نے چھوا تھا۔ اس کے نشے میں ایسا کھویا کہ اسے کوئی شے یاد ہی نہیں رہی تھی۔ اٹھا کہ اسے اٹھائے تاکہ وہ ناشتہ بنائے اور دونوں ناشتہ کر کے اپنے ورک پلیس پر پہنچے۔ اس کے لیے وہ اس کے روم میں آیا تھا۔ اشنال اشنال اس نے پکارا، لیکن اس کا کوئی جواب نہ آیا تھا۔ کہیں ہوتی تو جواب دیتی، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس نے واش روم کا ڈور ٹاک اوپن کیا۔ وہ مڑنے لگا جب اس کی نظر پینسل کے نیچے کاغذ پر پڑی تھی۔ وہ حیرانگی لیے مڑا اور اٹھا اور پڑھنے لگا۔ مجھے پتا ہے کہ پڑھنے کے بعد آپ غصے میں ہوں گے، میرے جانے سے آپ کا انتقام ادھورا جو رہ جائے گا، لیکن میں بھی عزت نفس رکھتی ہوں، اپنی بار بار تذلیل نہیں سہ سکتی۔ معذرت، لیکن میں آپ کو سمجھ نہیں سکی کیونکہ آپ دوگلی شخصیت والے شخص ہیں۔ میں آپ کو حاکم کہہ کر پچھتاتی تھی، لیکن آپ سچ میں حاکم میں ہیں۔ آپ سمجھ ہیں کہ آپ مجھ پر حق رکھتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ اپنے نفس کی تسکین کے لیے میرے پاس آتے ہیں۔ آپ نے مجھے انسانوں کی طرح تو ٹریٹ نہیں کیا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں لکھ رہی، کیونکہ آپ پہ کون سا اثر ہونے والا ہے، کیونکہ لکھنے والا اپنے احساسات سمجھ کر لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف لفظ سمجھ کر پڑھتا ہے۔ اسے میں اپنے الفاظ ضائع نہیں کر سکتی۔ آج یہ کہنا چاہوں گی، آپ کو قسم ہے آپ میرے پیچھے نہیں آئیں گے۔ میں جہاں بھی رہوں آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اس کی قسم جس سے آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کو اس کا واسطہ مجھے ڈھونڈی کا مت۔ آپ کی کوئی بھی چیز چرا کر نہیں لے جا رہی۔ اپنا گھر دیکھ لیجیے گا، ہر چیز آپ کو وہی نظر آئے گی۔ جو پیسے دیے ہیں وہ میں تکیے کے نیچے رکھ کے جا رہی ہوں۔ رشتہ وہاں مکمل ہوتا ہے جہاں تقدس احترام محبت ہو۔ یہ تو نکاح والے دن طے تھا کہ مجھے آپ سے بچھڑنا تھا۔ اس سے آگے اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اس سے آگے شاید روتی رہی تھی۔ آگے کے لفظ مٹے ہوئے تھے اس کے آنسو سے، بس نیچے لکھا ہوا تھا، فقط لاوارث بے حرمہ بد نصیب تنہا اشنال کبیر بہت۔ آخر میں لاوارث لکھا ہوا تھا۔ جب کہ اس کا ہاتھ پکڑ وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑے بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا تھا، تو کیا وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے اس کے پاس جاتا ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک بے رحم آنسو اس کی پلکوں کو توڑتا اس کی ہلکی بڑی داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ وہ واسطہ بھی بھلا کس کا دے کر گئی تھی؟ اپنا۔ اور وہ کہتی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں اپنے ساتھ لے کے جا رہی۔ ہاں، وہ لے کر گئی تھی، اس کی سب سے قیمتی شے دل لے گئی تھی۔ اسے اپنا ہی واسطہ دے کر تنہا کر گئی تھی، یعنی کہ وہ اسے ڈھونڈ نہ سکے۔ وہ گھر سے تو کچھ نہیں چرا کے لے گئی تھی، لیکن اس کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا تو ساتھ لے گئی تھی، یعنی اس کا دل۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ اسے آزاد ہی چھوڑ